اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ میں نے 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، مضمون آگے چل رہا ہے۔ یہ سورہ احزاب سے اختصار کے باعث میں نے آل عمران تک مضمون مکمل کر کے اب میں 21ویں پارے پر آ گیا ہوں، سورہ احزاب پر۔ درمیان میں آپ سمجھ لیں کہ یہی درس جو پچھلی راتوں میں دیا اور آج ہو رہا ہے، درمیان میں کم و بیش ہر صورت میں کہیں نہ کہیں تفصیلاً یا اجمالاً ایک ہی درس ہے جو چلتا ہے۔ اس مقام پر سورہ احزاب 21واں پارہ ہے اور سورہ احزاب 33ویں صورت ہے، سورہ نمبر 33۔ یہاں پر چونکہ اس صورت کا نام ہے احزاب، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ یہاں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ قرآن میں چل رہی ہے، یعنی قرآن مجید ایک ایمان افروز اور وجد آور بات ہے کہ قرآن مجید سے بہتر سیرت مصطفیٰ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید خود آقا علیہ السلام کی سیرت کا بیان ہے، مگر اس کا انداز جدا ہے چونکہ وہ وحی الہی پر مبنی ہے، تو وہ وحی کے ذریعے مختلف مواقع کو ایڈریس کر کے حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ تو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اسے، احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ قریش مکہ، کفار اور مشرکین مکہ کے ساتھ کئی قبائل اور کئی لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے تھے، کئی لشکر اکٹھے، ایک بڑا الائنس بن گیا تھا، اس وجہ سے اس کو احزاب کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا جب وہ کافر، اب بڑی توجہ سے سنیں ایک ایک لفظ مضمون کو، جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بالائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کی زیریں مغربی جانب سے چڑھ آئے تھے، بہت سارے لشکروں کا الائنس، بڑی افواج، بہت ساری فوجیں مل کر ایک بڑا لشکر بن کے حملہ آور ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام سے قرآن کہہ رہا ہے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں ان کی کثرت، فوجوں کی کثرت دیکھ کر تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں، آپ جائزہ لیتے آئیں کہ یہ آج کا مضمون جو ختم کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ بالآخر فتح ہے، بالآخر قرآن اس پر ختم ہوگا بیان یہ آج کا کہ یہ فتح ہے، مگر فتح کے راستے کی مشکلات کیسی کیسی ہیں۔ تو قرآن ہر لمحے پر اور آقا علیہ السلام ہر لمحے پر وہ جو لشکر اہل اسلام تھا، اہل حق کا لشکر، ان کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے تاکہ ہمت پست نہ ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک، حلق تک آ پہنچے تھے، دل باہر نکلتے تھے، اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہے قرآن، مسلمانوں کو، اور تم خوف اور امید کی کیفیت میں حالات دیکھ کر عوام الناس، پھر عوام کی بات آ رہی ہے، عوام مسلمان تھے، کلمہ گو مسلمان تھے مگر عوام، تم اللہ کی نسبت بھی مختلف قسم کے گمان کرنے لگ گئے تھے۔ بات کو سمجھے، یعنی یہ دیکھ کر کہ اب کیا ہوگا، اللہ کی نسبت بھی عجیب عجیب مختلف گمان کرنے لگ گئے تھے۔ اللہ پاک یاد دلا رہا ہے اس مقام پر، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی ایسے حالات میں کہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے مومنوں کو۔
بولیے اتنے جھٹکے کسی اور کو ملے جو مومنوں کو ملے؟ بولیے ساتھ مومن کہہ رہا ہے قرآن، ہنالک ابتلی المؤمنون، انہیں سخت آزمائش کی گئی اور زلزلوا، اور سخت جھٹکے دیے گئے، زلزالا شدیدا۔ یہ مومنوں کا حال ہوا۔ اور ادھر منافق جو نہیں نکلے تھے ساتھ صحابہ کرام کے، مدینہ پاک کے دوسرے کنارے پہ جا کے خندق کھودی تھی نا، تاکہ اندر رہ کر دفاع کرے مدینہ کا، اور خندق اتنی کھود دیں کہ وہ لشکر اور فوجیں مدینہ کے اندر داخل بولیے نہ ہو سکیں۔ اب دوسری طرف منافق لوگ تھے جو نہیں نکلے ساتھ، اب ان کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اور ادھر جو منافق لوگ تھے، اب قرآن مجید نے دو طبقے بیان کیے، آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک تو کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جو منافق تھے وہ اس موقع پر مومنوں کو یہ کہتے تھے، طعنے دیتے تھے مومنوں کو، منافق۔ اور دوسرا ایک اور طبقہ بھی باتیں کرتا تھا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں بیماری تھی، عقیدہ کمزور تھا اور شک و شبہ، شک کی بیماری تھی۔ اب قرآن مجید نے اس کو وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ کہہ کے منافقوں سے الگ بھی کر دیا ہے، ورنہ تو صرف کہہ دیتا نا قرآن وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، نہیں، منافق یہ کہتے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی وہ بھی یہ کہتے تھے۔ تو قرآن مجید نے دو طبقات بنا دی ہیں، ایک بہت ایکسٹریم کا طبقہ، ان کو منافقین کہہ دیا ہے، اور ایک طبقہ جو تھا منافقوں والی بات کرتا تھا مگر انہیں منافق نہیں کہا، ان کو کہا ہے کہ ان کے دلوں میں شک و شبہ اور ایمان کی کمزوری کی بیماری تھی۔ سمجھ گئے؟ یہی چیز میں نے آپ کو سمجھائی کہ ہر آدمی ایمان کے ایک مقام پر نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اذ یقول، قرآن کہہ رہا ہے، آیت نمبر 12 سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 پھر 11 اور اب 12 کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ وہ یہ کہتے تھے لوگوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو، یہ جو تم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے نا فتح کا، کہ جیت کے آئیں گے، فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، جو وعدہ کیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، وہ بیماری والے، دلوں کی بیماری والے اور منافق لوگ صحابہ سے کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے معاذ اللہ تمہیں دھوکہ دیا ہے، کوئی فتح وغیرہ نہیں ہونی، جھوٹا وعدہ کیا ہے، دھوکہ دہی کیا، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے ان کے زبان کے جملوں کو دہرایا ہے قرآن مجید۔ آپ اندازہ کر لیں اس سے بڑا بھی کوئی طعنہ ہوگا؟ بولیے، آپ اہل حق ہیں، صحابہ کرام سے بڑھ کر بھی کسی نے کوئی طعنے سنے؟ بولیے۔ اور یہ طعنے قرآن بیان کے، یاد رکھ لیں، سورہ احزاب 21واں پارہ ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور آگے 13، 14 مضمون چل رہا ہے، یہ کبھی نہ بھولیں۔ پچھلے مضامین بھی ہیں، ان تمام خطابات کی کیسٹس لے کے اکٹھا کر لیں اور سنیں عمر بھر، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ تصور کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ یہ قرآن ہے۔ کوئی ایسی ایک سچویشن نہیں جو کبھی بھی قیامت تک مسلمانوں کی تاریخ میں، جماعت میں، ان کی تحریکوں میں، جد و جہد میں مومنوں کے لیے پیدا ہو اور خیالات آئیں یا طعنہ زنی ہو اور قرآن اس کا پہلے جواب نہ دے۔ جو آپ جواب قرآن سے سیکھیں، یہ خطاب ان سے قرآن سے جواب سیکھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا،
وہ دلوں کی بیماری والے لوگ اور منافق لوگ، ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے اہل یثرب، یعنی اے مدینہ والو، اس وقت ابھی پرانا نام تھا نا یثرب اس کو کہتے تھے، پر آقا علیہ السلام کا وہ مدینہ بنتا گیا۔ فرمایا کہ اے اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والو، یعنی اے مدینہ والے مسلمانوں، تمہارے لیے حفاظت کی اب ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ صحابہ کرام کو طعنے دیے اور کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ رسول کو چھوڑ کر واپس گھروں کو چلے جاؤ، کہ معاذ اللہ تمہارے ساتھ فتح اور کامیابی کا وعدہ دھوکہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، استغفر اللہ، بہتر ہے چھوڑ کے گھروں کو چلے جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ پھر متاثر ہوتے تھے لوگ، جب اتنی تانا زنی ہوتی تھی، ادھر یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ، بس جو نہیں نکلے، اب انہوں نے نہ نکلنے کا کوئی عذر بہانہ تو بنانا ہے نا، تو بجائے اس کے کہ خود کو قصوروار ٹھہرائیں، وہ جانے والے نکلنے والوں کو طعنہ دیتے تھے اور ان کو باتیں کرتے تھے کہ بہتر ہے واپس آ جاؤ۔ تو اس پروپیگنڈا سے کچھ لوگ متاثر ہو گئے، عوام مسلمان متاثر ہوئے، اور وہ آقا علیہ السلام کے پاس آ کے اجازت مانگنے لگے، جو نکل پڑے تھے، نکلنے والے تھے، اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ ایسے عوام بھی تھے، ہر قسم کے طبقات تھے۔ یہ تو پھل پکتا 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 ہے، پھل پکتا پکتا پکتا، ہر کوئی پہلے دن سے پکا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے، آپ اندازہ کریں آقا علیہ السلام کے صبر کا عالم کیا ہوگا، جن کے لیے وہ اپنی زندگی کے آرام تج کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے حوصلوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ انہوں نے کہا ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے، کوئی چوری نہ ہو جائے، گھر کھلے پڑے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہ تھے، تالے لگا کے آئے تھے، بند کر کے آئے تھے۔ یہ باتیں اس طرح کی آقا علیہ السلام سے کرتے تھے، پہلے نگل پڑے ہوئے دیکھا دیکھی میں، جب دیکھے کہ ادھر تو اتنے گروہ آ گئے، لشکر آ گئیں، افواج آ گئے، قریش مکہ کفار کا لشکر، کئی لشکروں کا مجموعہ، بہت بڑے بن گئے لشکر، تو اب تو کوئی راستہ نہیں۔ جب مایوسی ہوئی کہنے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، چوری ہو جائے گی، ڈاکہ ہو جائے گا، اجازت دیں حضور ہم گھر جائیں۔ قرآن نے کہا حالانکہ ان کے گھر کھلے نہ تھے، جھوٹی بات کرتے تھے، اور قرآن نے کہا اس بہانے سے وہ صرف فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے۔ تو نکلنے والے تب بھی تھے، نہ نکلنے والے بھی تھے، اور نکل کے فرار کر جانے والے بھی تھے۔ انسانی تاریخ میں ہر قسم کا طبقہ ہمیشہ رہا ہے، اور آقا علیہ السلام جیسی قیادت تو کائنات میں نہیں نہ ہونی۔ آقا علیہ السلام کے صبر اور حوصلے کا عالم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہو۔ یہ حق کی منزل کی تک پہنچنے کے راستے کے مسائل میں مشکلات ہیں، ایک نیچرل پروسیس ہے، گھبراہٹ کی باتیں نہیں ہیں۔ پھر دیکھیں قرآن مجید نے کہا اگر ان پر مدینہ کے اطراف و اکناف سے، آیت نمبر 14، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اگر مدینہ کے اطراف و اکناف سے فوجیں ان پر داخل کر دی جائیں تو یہ نفاق کا عقیدہ، شک و شبہ کا عقیدہ رکھنے والوں سے پھر وہ فوجیں سوال کریں، غلبہ پا کر ان سے سوال کرتے ہیں کہ کفر و شرک اختیار کر لو، ہمارا عقیدہ اسلام چھوڑ دو، ہمارے مذہب پر آ جاؤ، یہ مطالبہ۔ تو قرآن نے کہا اے میرے محبوب وہ کفر کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیں گے، اور تھوڑے سے توقف کے سوا اس میں تاخیر بھی نہ کرتے، ایسے تھوڑا سا سوچتے اور دیکھتے کہ یہ چھا گئے ہیں تو وہ کافر ہی ہو جاتے۔ ان کے حالات یہ ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے انہوں نے پہلے یہ عہد کر دیا تھا کہ جب کبھی وقت آیا ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے پیٹھ پھیر وہ اپنا وعدہ توڑ دیا، اور اس بات پر ضرور باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔
اور فرما دیا. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں وقت بچانے کے لیے. آیت نمبر 16. اب اسی بہانے آپ قرآن مجید پڑھیں گے, عرفان القرآن, اور ترجمہ پڑھیں گے. فرما دیجئے میرے محبوب ان لوگوں کو کہ فرار کرنا چاہتے ہو بھاگ جاؤ, تمہیں فرار کرنا, بھاگ جانا کوئی نفع نہ دے گا. اگر تم موت یا قتل ہونے کے ڈر سے بھاگے ہو تو تھوڑے دن اور زندہ رہ لو. تھوڑی دنوں کی زندگی کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, موت تمہیں بالآخر آ کے دبوچ لے گی. اور پھر تمہیں کون بچا سکے گا جب موت کا وقت آئے گا. پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی میت میں جہاد کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں, در پردہ روکتے ہیں, اور اپنے بھائیوں سے, رشتہ داروں سے, دوستوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ, ان کے ساتھ نہ نکلو, مروا دیں گے. اور قرآن نے کہا کہ ان لوگوں میں اگر حق اور باطل کا مارکا آ جائے تو بڑے ہی کم لوگ نکلیں گے, اکثریت نہیں نکلے گی. کم لوگ نکلیں گے, اکثریت نہیں. پہلے کیا باتیں ہوئیں, میں نے پہلے کیا بات کی, قرآن مجید نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نہیں. پھر یہ سارا کچھ بیان کر کے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں کی باتیں نہ سنو, ان کے تانے نہ سنو, رسول پاک کی ذات کو دیکھو. تمہارے لیے آقا علیہ السلام ہی کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے, اس کی پیروی کرو. آقا کس طرف لے کے گئے صحابہ کو, اہل حق کو, اس راستے کی پیروی کرو. وہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول نے تم سے دھوکہ کیا, جھوٹا وعدہ کیا ہے, فتح نہیں ہونی, استغفر اللہ العظیم. اور جو مومن تھے صحابہ کرام, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, اور لمبی قطار مومنین کی, صاحب ایمان پختہ, وہ جب انہوں نے لشکر دیکھے بہت زیادہ کافروں کے, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. انہوں نے لشکر دیکھے جب زیادہ, جو منافق تھے یا شک والے تھے, تو کہا دیکھو خدا اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا تھا, ہم تم اب مارے جا رہے ہیں. اور فرمایا جب مومنوں نے لشکر دیکھے بہت زیادہ تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. ابو بکر کا, عثمان کا, عمر کا, علی رضوان اللہ تعالی اجمعین, اور اس طرح کے باقی صحابہ کرام کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. کہا کہ یہی اللہ نے فرمایا کہ ایسے مشکلیں آئیں گی, لشکر در لشکر آئیں گے, وہ جو فرمایا تھا ہو گیا. تو انہوں نے منظر کو دیکھا تو ایمان اور مضبوط ہو گیا. اور ایک بڑی پیاری بات کی آیت نمبر 23 میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور فرمایا مومنوں میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, مردوں نے, جنہوں نے عہد کیا تھا کہ مر جائیں گے, گردنیں کٹوا دیں گے, خون باپنا گرا دیں گے, شہادتیں پا لیں گے, مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے, حق پر لڑیں گے, کٹیں گے, مریں گے. فرمایا ایسے بھی مرد تھے, اور عورتیں بھی وہ مرد ہی ہیں, خواتین. عہد پورا کرنے والا اس کو مرد کہتے ہیں. فرمایا تو ایسے بھی تھے جنہوں نے جو عہد کیا تھا میرے محبوب آپ کے ساتھ وہ سچ کر دکھایا, ڈٹے رہے, لڑتے رہے, ثابت قدم رہے, سچ کر دکھایا. اور فرمایا پس ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکے. سبحان اللہ. ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے شہادت پائی, وہ اپنی نظر, قرآن کہتا ہے اپنی نظر, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, یعنی زندگی جان دی تو گویا اپنی نظر پوری کر چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ہے ایمان.
یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے طرز فکر، یہ ہے سوچ کا رخ۔ اس سے ذرا دائیں بائیں سوچ ہٹے تو سمجھ لو یہ منافق نفاق ہے، یہ شک اور شبہ کی بیماری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جن کو اللہ نے ایمان کی ثابت قدمی دے دی، ان کا ترہ امتیاز اور ان کا شیوا، ان کا طرز فکر، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے عمل کا انداز فقط یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے عہد کیا تھا جب وقت آئے گا حق کے لیے لڑیں گے، کٹیں گے، مریں گے، ایک بات۔ اور جب وقت آیا وہ یوں سوچتے ہیں کہ کئی نظر پوری کر چکے، ان کی جانیں مولا نے قبول کر لی، وہ نظر پوری کر کے جا چکے، اور کئی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے، ہماری باری کب آئے گی، ہمیں کب بلایا جائے گا۔ یہ ایمان ہے۔ اور فرمایا اپنے عہد میں قرآن نے کہا انہوں نے اپنے وعدے میں ذرا بھر تبدیلی نہیں کی، اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ قرآن مجید کا پیغام، سورہ احزاب کا یہ حصہ اور سورہ آل عمران کے وہ چند رکوع کبھی نہ بھولیں، عمر بھر کے لیے اثاثہ ہے آپ کے ایمان، عقیدے، فکر اور نظریے کو مضبوط رکھنے کا۔ اب سورہ محمد، اس کی 2 آیتیں لے رہا ہوں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 26واں پارہ ہے، حامیم بھی کہتے ہیں، 26واں پارہ، اس کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 35، 2 آیتیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ فرمایا اور ہم مومنوں ضرور بضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، ایمان کا راستہ یہی ہے۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایمان کے اور حق کی راہ کے لیے چن لیا، اور آپ کو وہ احوال عطا کیے جو صحابہ کرام کو عطا کیے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے، مشکلات میں ڈالیں گے، یہاں تک اس لیے آزمائیں گے کہ پہچان کروا دیں کہ ثابت قدمی سے جہاد جاری رکھنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مجاہدین کو اور صابرین کو دنیا پہ عیاں کر دیں، ظاہر کر دیں۔ ایمان سے کہیے آپ مجاہدین بھی ہیں اور صابرین بھی ہیں یا نہیں؟ بولیے، ہیں کہ نہیں مجاہدین؟ بے شک ہیں، میں گواہی دے رہا ہوں اس قرآن مجید کی روشنی میں، اور آپ صابرین ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آزمائشیں، مشکلات ان میں آزمائیں گے اس لیے کہ مجاہد بھی نکھر جائیں، دنیا پہچان لے یہ مجاہد ہیں، اور صابر لوگ بھی نکھر جائیں کہ یہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا اے مومنو، آیت نمبر 35، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، مومنو پس ہمت کبھی نہ ہارنا، ہمت کبھی نہ ہارنا، اور کافروں سے، دشمنوں سے صلح کی درخواست نہ کرنا، گرنا نہیں، حوصلہ نہ ہارنا، ڈٹے رہنا۔ کیا؟ ڈٹے رہنا، قرآن تعلیم دے رہا ہے، ڈٹے رہنا۔ تو باری تعالیٰ کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا تم ہی غالب آ کے رہو گے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ تو بولیے یہ میرا وعدہ ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ اونچا بولیں، اللہ۔ اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آ کے رہو گے۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ مَعَكُمْ، کبھی نہ سوچو کہ اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، فرمایا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ تو آزما رہا ہوں، نکھار رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہاری جد و جہد کبھی بیکار نہیں جائے گی، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، تمہاری کوششیں کبھی رائے گاں نہیں جائیں گی۔ یہ سورہ محمد کا مضمون تھا۔ اب آگے سورہ الفتح، سورہ، اب آپ حیران ہوں گے، اب قرآن کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ فتح جس کو کہتے ہیں نا، سورہ فتح، عربی میں صحیح لفظ ہے الفتح۔
تو آپ اردو میں عام طور پہ بولتے ہیں سورہ فتح، 26واں پارہ ہے۔ اب یہ سورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہاں سے شروع ہو رہی ہے سورہ الفتح۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ انا فتحنا لک فتحا قریبا، پڑھیے آیت، انا فتحنا لک فتحا قریبا، بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح مبینہ، انا فتحنا لک فتحا مبینہ، ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ آیت اور یہ سورت روشن فتح کی اتری کب؟ معلوم ہے کب اتری؟ بولیے، معلوم ہے کب اتری؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، بڑی ضروری ہے۔ یہ سورہ الفتح کہ ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا، آپ فتح یاب ہو گئے، یہ قرآن مجید کی سورت فتح کی پہلی آیت یہ اس وقت اتری جب آقا علیہ السلام حدیبیہ سے عمرہ کیے بغیر صحابہ کو لے کے واپس جا رہے تھے، یہ رستے میں سورت اتری۔ بولیے، جب لوگ مایوس تھے، صحابہ کرام پریشان حال تھے، سر جھکے ہوئے تھے، رنجیدہ خاطر تھے، دکھی تھے، وہ میں اس کا منظر بتاتا ہوں۔ اس حال میں جب حدیبیہ سے وہ صلح ہوئی تھی، صلح نامہ حدیبیہ تو سنا ہے نا، کفار نے روک دیا تھا، اس وقت جب واپس جا رہے تھے اور کسی کا کسی سے بات کرنے کو جی نہیں کرتا تھا، اتنے دکھی تھے، مایوس تھے، پریشان حال تھے، اس حالت میں جبرائیل امین آئے اور سورہ الفتح نازل ہوئی اور پیغام لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ آپ سمجھیں، اور یہ حدیبیہ کا وہ واقعہ جس کو بیان کر لوں پھر میں سیرت طیبہ سے اس مضمون کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اب سوچئے ایمان کیا ہے اور لوگوں کا گمان کیا ہے، کتنا فرق ہے ایمان میں اور گمان میں۔ آگے بتاؤں گا حدیث نبوی سے، کتب سیرت سے، کہ جب یہ سورت اتری اور آیت پڑھی تو کئی ایسے تھے سر جھکے ہوئے پریشان، باتیں کرتے تھے کیا یہ فتح ہے؟ عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، قربانیاں وہیں کر لیں بغیر عمرے کے، احرام بغیر عمرے کے کھول دیے، معاہدہ ان کے حق میں ہوا ہمارے خلاف ہوا، واپس جا رہے ہیں، کیا اس کو فتح کہتے ہیں؟ ایسی باتیں بھی کچھ لوگ کرتے تھے۔ اندازہ کر لیں اس وقت ان کی پریشان حالی کا عالم کیا ہوگا، اور آقا علیہ السلام کی کیفیت اطہر مقدسہ کیا ہوگی، کتنا کچھ بوجھ میرے آقا کی طبیعت پہ گزرتا ہوگا، کروڑوں بوجھ لوگوں کے، دشمنوں کے، بد عقیدہ بے ایمانوں بزدلوں کے کروڑوں تانے، اور وہ بوجھ میرے آقا کے اس ایک بوجھ پر قربان، آقا کے ایک بوجھ پر قربان۔ جب یہ سورت اتری، جب حدیبیہ سے پلٹ کے جا رہے ہیں، ہر طرف مایوسی کا عالم ہے، اور آیت اتر گئی کہ آپ کے لیے روشن فتح مقدر فرما دی، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کون سی فتح ہے، تو سمجھ لیں یاد، یہ یک لخت چشمہ پھوٹتا ہے، یک لخت چشمہ پھوٹتا ہے۔ آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ آقا علیہ السلام 1500 صحابہ کو لے کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، 1500 صحابہ کو لے کر، اور کتب حدیث اور کتب سیرت میں آتا ہے 6 ہجری کو نکلے، سن ہجرت جو تھا 6 سن ہجرت، پیر کا دن تھا ذی قعدہ، پیر کے دن آقا علیہ السلام نکلے عمرہ کرنے کے لیے، جہاد اور جنگ کرنے کے لیے نہیں، احرام باندھ کے نکلے، اور آقا علیہ السلام کو خواب آئی، اور نبی کا خواب وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب یہ ہے ایمان، وحی ہوتی ہے،
آپ کا، میرا اور عوام الناس اور مسلمانوں کے خواب کی طرح نبی کا خواب نہیں ہو. ہمارے خواب کی ڈیفرنٹ تعبیرات ہوتی ہیں، نبی کا خواب وحی الہی ہوتی. آپ نے خواب میں دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں احرام کے ساتھ، سنا ہوا ہے نا، اور پھر قربانیاں دے رہے ہیں اور احرام بوجھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے یہ سب کچھ خواب میں دیکھا، صحابہ کرام کو بیان کیا. اب کسی کو شک رہ سکتا تھا؟ جب فرما دیا کہ عمرہ کر رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، پھر اپنے حلق کروا رہے ہیں، بال منڈوا رہے ہیں، بال چھوٹے کروا رہے ہیں، تو جب عمرہ کرنا اور اس کے بعد احرام کھولنا، قربانی دینے کا منظر خواب میں دیکھ لیا تو صحابہ کرام تیار ہو گئے. آقا علیہ السلام کا خیال تھا آپ کے ذہن مبارک میں کہ ممکن اب یہ خواب دیکھ لیا، وہی تھی، لوگوں کو بتا دیا، صحابہ کرام تیار ہو گئے. 100 قربانیاں لے لی، بعض حدیث میں 70 آئی ہیں، بعض 100 اونٹوں کی قربانیاں لے لی. ایک ایک قربانی میں 7 بندے ہوتے ہیں نا، تو 100 قربانیوں کو بندوبست کر لیا، باقی پھر اور کر لیں گے، دیکھیں گے. آقا علیہ السلام چل پڑے. نمیلہ بن عبداللہ اللیثی کو مدینہ کا پیچھے نائب امیر مقرر کر دیا، اور ایک روایت میں عبداللہ بن ام مکتوم کو امیر مقرر کر دیا، پیچھے چل پڑے. آقا علیہ السلام کو اندازہ بھی تھا ساتھ کہ ممکن ہے کفار اور مشرکین کی عرب رکاوٹ ڈالیں، قریش مکہ میں داخل نہ ہونے دیں اور کہیں جنگ نہ کر دیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ تعداد لے جانی چاہیے. تو آقا علیہ السلام نے اعلان عام کروایا اور عوام سے کہا تم بھی نکلو. ارادہ جنگ کا نہیں تھا، ارادہ تھا صرف عمرہ کا. خواب مبارک میں بھی آقا علیہ السلام نے عمرہ ہی دیکھا تھا، لیکن لوگوں کو طلب کیا، ارد گرد دیہاتوں کے لوگوں کو، وَاسْتَنْفَرَ الْعَرَبَ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِ مِنَ الْأَعْرَابِ. اور قرآن مجید اب جن کو آوازیں دی اور لوگ چل پڑے دیکھا دیکھی، تو وہ تعداد بڑھ کے اس طرح 1500 تک جا پہنچی. وہ سارے ابھی پکے ہوئے پھل بولیے نہیں تھے، پکے کچے سارے، عوام بھی اور خواص بھی، صحابہ کرام بھی اور عام کلمہ پڑھنے والے. قرآن مجید نے اور حدیث پاک کے اندر جگہ جگہ ان کو اہل البوادی کہا ہے. بادیہ نشین، گاؤں قصبوں کے رہنے والے، مدینہ کے ارد گرد رہنے والے دیہاتی لوگ یہ لفظ بولے ہیں. نہ انہیں مومن کہا، نہ ان کو منافق کہا، عوام کہا. کیا؟ ارد گرد کے عوام کو طلب کیا کہ تم بھی چلو. وہ چل پڑے، اور جب آگے نکلے تو کثیر فَأَبْتَى عَلَيَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ، اور کافی سارے اعرابی یعنی عوام میں سے لوگ پیچھے بھی ہٹ گئے، جو ساتھ نہیں چلے. آقا علیہ السلام چل پڑے، اور جب وہاں پہنچے 1400-1500 کے قریب خبر ملی تو کفار مکہ، قریش مکہ، انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو بھیج دیا، اور جہاں پانی تھا، چشمہ تھا، اس جگہ پہ قبضہ کر لیا آقا علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے. تو آپ نے پھر ایک کنواں دیکھا، تھوڑا سا پانی تھا، تھوڑا سا، تو وہاں پڑاؤ کر لیا، اس کو حدیبیہ کہتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو تھوڑا سا پانی تھا، چند لوگوں نے پیا، پانی ختم ہو گیا. اب مدینہ سے چلے مکہ کے قریب حدیبیہ تک پہنچے، 1500 لوگ، نہ پانی ان کے پینے کا، نہ قربانیوں کو پلانے کا، نہ ان کے اونٹوں کو پلانے کا، نہ مویشیوں کو پلانے کا. یہ حالت ہے. اس میں صحابہ کرام اور وہ لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی برتن لے آؤ. اس برتن میں چند قطرے پانی تھے، آپ نے 5 انگلیاں ڈال دیں. فرمایا اب بلا لو سب کو آ کے پی لے. بس صحابہ کرام کہتے ہیں کہ انگلیوں سے چشمے پانی کے پھوٹتے تھے. آپ نے پانی بڑھا نہیں دیا، پانی پیدا فرما دیا، اپنی انگلیوں سے تخلیق فرما دیا. 1500 صحابہ اور عوام سارے جو تھے انہوں نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، غسل کیے، وضو کیے، اپنی ضروریات پوری کی. یہ کیفیت تھی. اس کیفیت میں جب وہ پہنچے، صحابہ کرام پریشان حال تھے. آقا پوچھتے تھے کیا ہوا، ادھر بھاگتے ہیں، ادھر میرے ارد گرد آگے کھڑے ہو گئے، کیا؟ عرض کیا حضور پانی نہیں ہے، ایک بوند پانی کی نہیں، پیاس سے لوگ مر گئے. آقا نے اپنی انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے. فانفجرت
من بین اصابعہ عیونا وامر بلالا فقال ناد فی الناس، آپ نے بلال کو بلایا، اس برتن میں ہاتھ رکھے، ان سے چشمے جاری ہو گئے، فرمایا بلال 1500 کے 1500 میں جا کے منادی کر دو، جس کو جتنا پانی چاہے آ کے لے جاؤ۔ جب سارے سیراب ہو گئے تو دست مبارک نکال لیا اور وہ برتن اسی طرح خالی کا خالی رہ گیا۔ اس حال میں گئے، اس حال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ادھر یہ ہوا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پڑاؤ کر لیا تو کفار مشرکین آ گئے، انہوں نے کہا کہ پیغام بھیج دیا کہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، جنگ کریں گے۔ وفود آنے لگے، پہلا وفد آیا بدیل بن ورقا الخزائی کا، آقا علیہ السلام کو روکنے کے لیے۔ دوسرا وفد آیا سربراہ اس کا مکرز بن حفص تھا کہ مکہ میں نہیں جانے دیں گے۔ تیسرا وفد آیا حلیس بن علقمہ اس کا لیڈر تھا، وہ آیا، مذاکرات ہونے لگے، ان سے بات نہیں ہوئی۔ بالآخر سب سے بڑا نمائندہ قریش مکہ نے بھیجا عروہ بن مسعود، اس نے کہا مذاکرات کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بٹھا دیا لکھنے کے لیے، عروہ بن مسعود آ گیا، مذاکرات ہوئے، اور جب مذاکرات ہو گئے، مذاکرات کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، اور صحابہ کو آپ نے بھی بھیجا، پھر دوسرے کو پھر عثمان غنی کو بھیجا، اور کہا کہ جا کے ان سے بات کریں کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، قتل کے لیے نہیں آئے، قتال کے لیے، جنگ کے لیے، عمرہ کر کے ہم امن سے واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی نے ان سے مذاکرات کیے، انہوں نے انکار کر دیا، مذاکرات ناکام ہو گئے، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وہ جو وفود آئے تھے عروہ بن مسعود وغیرہ کے سارے، انہی کے نتیجے میں آقا علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کو، پہلے کچھ اور صحابہ کو، پھر آپ کو فائنلی بھیجا، اب جا کے ان سے مذاکرات کرو۔ جب مذاکرات ناکام ہو گئے اور کفار نے اجازت نہیں دی مکہ معظمہ میں داخل ہونے کی، عمرہ کرنے کی، تو آپ رہے، انہوں نے کہا آپ طواف کر لیں عثمان کو۔ اب لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں، آپ کنٹرول نہیں کرتے۔ 1500 تھے، صحابہ کرام بھی پختہ بھی تھے، اور عوام الناس بھی آئے ہوئے تھے، وہاں باتیں کرنے لگے کہ عثمان غنی نے تو طواف بھی کر لیا ہوگا، حضرت عثمان نے بڑے خوش نصیب ہیں، طواف کر لیا ہوگا۔ یہ بات بڑی عجیب سننے والی ہے۔ تو وہ خوش قسمت ہیں، طواف کر چکے، اور ہم تو رہ گئے ادھر، ہم تو معصور ہیں، ہم تو نہیں کر سکے، معصور ہیں، طواف کعبہ سے محروم رہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی کہ لوگ اس طرح کی بات بھی کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے بلایا، فرمایا میرا عثمان اگر 1 سال بھی مکہ میں بیٹھا رہے، میرے بغیر طواف کعبے کا نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اعتماد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اظنہ طاف بالبیت ونحن معصورون، ہم ادھر معصور بیٹھے ہیں، محاصرے میں ہیں، قید میں، ایک طرح کی قید ہے، اور میرے بغیر میرا عثمان کعبے کا طواف کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہوئی، اتنے میں عثمان غنی پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو کئی مسلمان ان کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو عثمان بھائی، آپ نے طواف کعبہ کا کر لیا، طواف کر کے آئے، مبارک ہو۔ فقال عثمان بئس ما ظننتم بی، بڑا برا گمان ہے جو تو نے میرے بارے میں کیا، مجھے تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں مصطفیٰ کے بغیر کعبے کا طواف کرتا پھروں گا؟ وہ جو میں خطابات میں کہا کرتا ہوں، میرا یا تمہارا اپنا تعلق ہی کعبے سے کیا ہے؟ ہمیں تو کعبہ دکھایا اور پہچانایا بھی مصطفیٰ نے، ہمیں کعبہ والا بنایا مصطفیٰ نے۔ میں نہیں دیکھتا میرے آقا یہاں حدیبیہ میں معصور ہیں، قریش اور کفار مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے، میں اپنے محبوب کو چھوڑ کے تنہا کعبے کا طواف کروں، میرا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا۔ مجھ سے انہوں نے کہا تھا طواف کر لو، میں نے کہا تھا ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ، جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے میں مدت گزار لوں، میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ میں سین کعبہ سے بغیر طواف کے واپس مڑ آیا ہوں۔
اور سیدنا عثمان غنی نے آگے جواب دی، فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لو مکثت بہا مقیما سنتا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم بالحدیبیہ ما طفت بہا حتی یطوف بہا رسول اللہ۔ یہ روایت ہے بڑی عجب۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں کعبہ میں 1 سال بھی مقیم رہتا اور میرے محبوب میرے آقا حدیبیہ میں رہتے، اللہ کی عزت کی قسم سال پورا کعبے کے سامنے رہ کر بھی کعبے کا طواف نہ کرتا جب تک آقا نہ کرتے۔ یہ تھا۔ اور پھر جب یہ بات مسلمانوں نے سنی تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اعلمنا باللہ و احسننا ظنا، رسول پاک کو بہتر معلوم تھا اور ان کا گمان عثمان کے بارے میں اچھا تھا۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ جب وہ بیعت ہوئی کہ تم واپس نہیں مڑو گے، جان لڑا دو گے، جو نوبت آئے گی رہو گے، تو اس بیعت پر قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، آیت نمبر 10 سورہ الفتح، میرے حبیب وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی آپ شان دیکھیے نا، ادھر بیعت ہو رہی ہے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، عثمان غنی واپس آ گئے ہیں، آقا علیہ السلام لوگوں سے ثابت قدمی کی بیعت لے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت ہے۔ ہاتھ اللہ کا ہے تو اللہ کا ہاتھ کیا پورے لشکر مصطفیٰ کو کعبے میں داخل، مکہ میں داخل نہیں کر سکتا؟ بولیے، سب کچھ کر سکتا ہے، مگر یہ آزمائشوں کا سفر ہے اہل حق کے لیے، آزمائشوں کا سفر ہے۔ بھٹی پہ پکاتا چڑھاتا ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط تر کرتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے فتح کا وقت کون سا ہے، اور جو ہے وہ آ کے رہے گا، مگر ان مرحلوں سے گزارتا ہے۔ فرمایا یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت کرنے والوں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے آگے فرمایا وہی لوگ ان قریب دیہاتیوں میں سے وہ لوگ، وہ دیہاتی کا قرآن مجید کا دیکھیے کیا، نہ ان کو مومن کہا اور نہ انہیں منافق کہا، ایک نئی ٹرم ایجاد کر لی قرآن نے، کہا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے یعنی گرد و نواح سے، عوام میں سے پیچھے رہ جانے والے لوگ میرے محبوب آپ سے کہیں گے جب آپ پلٹ کے جائیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، ہم جو آپ کے ساتھ نکل کے نہیں آ سکے، ہماری مجبوریاں بن گئی تھی، کاروبار کی، دکانوں کی، اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، ہم مشغول ہو گئے تھے، پھنس گئے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، دل تو بہت تھا، آپ ہمارے لیے بخشش اللہ سے لے کے دے دیں۔ اللہ فرما رہے جو ہی جائیں گے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، یہ کہتے ہوئے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یاد رکھ لیں میرے حبیب یہ باتیں ان کے دلوں میں نہیں ہیں، صرف زبانوں پر ہوں گی۔ پھر قرآن مجید نے مضمون بیان کیا ہے آگے، پھر فرمایا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، پھر آگے فرمایا اب محبوب حدیبیہ سے تو آپ واپس پلٹ کے جائیں گے، لیکن بات سفر یہاں ختم نہیں ہونا، اس کے بعد خیبر میں بھی جانا ہے۔ اب آپ سوچیں صحابہ کرام کے ایمان کا عالم، یقین کا عالم، حدیبیہ سے پلٹ کے آ گئے ہیں، خواب سنا تھا اس کی تعبیر نظر نہیں آئی، آقا علیہ السلام کا خواب، پلٹ کے واپس آ رہے ہیں اور ساتھ میرے آقا فرما رہے ہیں خیبر پہ حملہ کرنا ہے، چلو، چونکہ وہ ہمارے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا قبل اس کے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں ہم پری ایمپٹیو اور ڈیفینسو اٹیک کریں گے، تو خیبر کی طرف لے کے چلے۔ تو قرآن کی آیت آ گئی ان قریب پیچھے رہ جانے والے اب یہ بھی کہیں گے کہ ہم خیبر کے اموال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے، جو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے اب خیبر کی مال غنیمت کے لیے چلیں گے۔ اللہ پاک ایڈوانس خبریں دیتا ہے، اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں، میرے محبوب اس طرح بیان چل رہا ہے
فرمایا قل للمخلفین، ایک ٹرم یوز کیا قرآن، پیچھے رہ جانے والے، ساتھ نہ جانے والوں، نہ نکلنے والوں سے کہہ دو. یہ قرآن کی، نہ نکلنے والوں سے کہہ دو، محبوب آپ کے ساتھ نہ جانے والوں سے کہہ دو، عوام عرابیوں کو، ان دیہاتیوں کو جو آپ کے ساتھ نہیں نکلے، اب جب فتح ہو جائے گی تو مال غنیمت میں ساتھ چل پڑیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. نہیں ہوگی تو کہیں گے کہاں گئی آپ کی فتح. صحابہ کو قرآن کہتا ہے ان کی باتوں میں نہ آؤ، امر میرا ہے، جب آنا ہے وہ آ کے رہنا ہے. پھر آیت نمبر 18 میں قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن مومنوں نے حدیبیہ کے اندر درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، درخت کے نیچے، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا. بھلے عمرہ نہیں ہوا، وہیں قربانیاں کر دی حدیبیہ میں، مکہ بھی نہیں گئے، وہیں احرام کھول دیے، مگر انہوں نے ثابت قدم رہ کر جان لٹا دینے اور گردنیں کٹوا دینے اور آقا کی وفاداری پر قائم دائم رہنے کا حلف تو کر لیا نا میرے محبوب. اللہ ان کے اس عمل سے، عزم سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا. درخت کے نیچے بیعت ہوئی، درخت کی ٹہنیاں جھکتی تھی زمین پر. آقا علیہ السلام، منظر بھی دکھا رہا ہوں تاکہ تھوڑی آپ کو آقا کی یاد بھی آئے، آقا کے مناظر بھی آئیں. ٹہنیاں زمین تک، گھنا درخت تک گرتی تھیں. جب بیعت لے رہے تھے میرے آقا 1400-1500 صحابہ سے، تو صحابہ کرام ٹہنیوں کو اوپر اٹھا اٹھا کے کھڑے تھے، اور تاکہ دور دور تک لوگ میرے آقا کا چہرہ دیکھ لیں، مکھڑا دیکھ لیں. اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا، اور جب انہوں نے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا. وہ جس درخت کے نیچے بیعت کی اس کو بیعت الردوان کہتے ہیں. بیعت الردوان، اردو میں عام طور پہ لفظ بیعت رضوان استعمال ہوتا ہے، بیعت رضوان، رضوان عربی میں بیعت الردوان کہتے ہیں. اور وہ درخت کے نیچے ہوئی. درخت کا نام تھا سمرہ. درخت کا نام کیا تھا؟ سمرہ. سمجھ آئی؟ مبارک ہو، کئی بیٹیوں کا نام سمرہ ہے، سمرہ اور سمرہ، کئی بیٹیوں کا نام اور بہنوں کا نام سمرہ ہے. جن کا نام سمرہ ہے ان کی ماؤں کو، ان کے والدین کو، ان بیٹیوں کو مبارک ہو کہ یہ نام ہے اس درخت کا جس کے نیچے میرے آقا نے بیعت لی تھی. اور حنین میں جب عوام بھاگے تھے، کئی عوام حدیبیہ میں بھی آئے تھے، حنین میں بھی گئے تھے، اور ایسے بھی تھے جو دونوں جگہ شریک تھے. تو آقا علیہ السلام جب ان کو بلایا تو ایک روایت میں آتا ہے یا اہل سمرہ کہہ کے بھی بلایا تھا، اے سمرہ درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کرنے والوں، بھاگتے کیوں ہو، پلٹ کے واپس آ جاؤ. یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ کیسے حالات آتے تھے. یہ انسانی زندگی ہے، یہ بشری زندگی ہے. صحابہ کرام انسان تھے مگر ملائک نہ تھے، جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل نہ تھے. آقا علیہ السلام نے ان کی بشری خلقت سے انہیں ابو بکر بنا دیا تھا. آقا کی تربیت نے ان کی بشری خلقت اور طبیعت سے عمر گھڑ کر بنا دیا تھا. میرے آقا نے بشری اور انسانی طینت سے گھڑ کے عثمان بنا دیا تھا. میرے آقا نے اسی بشری طینت و طبیعت سے گھڑ کے علی شیر خدا بنا دیا تھا. میرے آقا نے اسی بشری خصلت سے حسین بنا دیا تھا. میرے آقا نے اسی بشری خصلت سے ابو عبیدہ بن الجراح بنا دیا تھا. اسی بشری خصلت سے خالد بن ولید بنا دیا تھا. تھے تو وہی انسان. اور پھر کتنے صحابہ جس کا ذکر کرتے ہیں کہ حجت الوداع پر 1.25 لاکھ صحابہ تھے، 1,10,000 صحابہ تھے. وہ جو تعداد بڑھتی بڑھتی اس طرح جن کو قرآن کبھی مخلفین کہتا تھا وہ فرنٹ لائن پہ لڑنے والے بن گئے. جن کو قرآن کبھی من الاعراب کہتا تھا وہ فرنٹ لائن پہ لڑنے جانے دینے والے صحابہ بن گئے. اور قرآن فرنٹ کبھی ان کو عوام کہتا تھا، شک و شبہ میں مبتلا کہتا تھا، وہ جانے دینے والے بن گئے. جن کو قرآن کہتا تھا کہ مال غنیمت لینے کے لیے آ جائیں گے وہی کبھی جانے لٹانے والے بن گئے. یہ مراحل ہوتے ہیں اور یہ مرحلے سب پر آئے ہیں، ہر طبقے پر آئے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں، ہر زمانے میں آئے ہیں. اسی کو انسان کہتے ہیں. اور انسان
اسی طرح ان کی طبیعتیں صحبت مصطفیٰ میں، تربیت مصطفیٰ میں، زیارت مصطفیٰ سے، درس مصطفیٰ سے، تعلیم مصطفیٰ سے، شفقت و تربیت مصطفیٰ سے وہ پھل پکتے 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 پک گئے، اور ایسے ہو گئے کہ جب آقا علیہ السلام پھر دنیا سے تشریف لے گئے تو کسریٰ اور قیصر روم تک ان کے ناموں سے تھر تھراتے تھے، اتنی عظمت پر جا پہنچے۔ اور انہوں نے مکہ بھی فتح کیا، پھر خیبر بھی فتح کیا، پھر حنین بھی فتح کیا آقا علیہ السلام کی زندگی میں۔ پھر وہ ادھر تبوک پر گئے تو وہاں بھی ان کی للکار سے شام کے اور ہرقل روم کے شہنشاہ ڈرتے تھے۔ پہلے دن سے ایسے نہیں بنے تھے، میں نے کہا پہلے دن سے ہر کوئی ابو بکر، عمر اور عثمان و علی نہیں تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ کئیوں کو پہلے دن ہی ہیرا بنا دیا، کئیوں کو پہلے دن ہی ہیرا بنا دیا، کئیوں کو میرے آقا نے 23 سال لگا کے تراشا، کئیوں کو 10 سال لگا کے تراشا، مرحلہ وار گئے، مگر ایسے معاملات و واقعات آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی زندگی میں نہیں آئے، آقا علیہ السلام پر بھی آئے۔ اور قرآن مجید نے کہا آیت نمبر 23 میں سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ کا طریقہ ہے، قرآن کہتا ہے آیت نمبر 23، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اور اللہ اسی طرح پھر ساروں کو پختہ کر کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا بتانے والی، یہ پوچھا لیں بیٹے بس ٹھیک ہے، کہ پھر جب مذاکرات ہوئے تو مذاکرات میں لکھنے کے ادھر حضرت علی شیر خدا کو بٹھا دیا میرے آقا نے، ادھر کفار مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر بیٹھا مذاکرات میں، ادھر آقا علیہ السلام مذاکرات فرما رہے ہیں اور ادھر سہیل بن عمر کفار کا نمائندہ مشرکین کا، اور کاتب مولا علی شیر خدا ہیں، شرطیں لکھ رہے ہیں، باقی سب گواہ ہیں۔ وہ جب پھر یہ سارا جب شرطیں طے ہوئیں، اب دیکھیے ہوا کیا، جب شرطیں ہوئیں تو وہ بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں جانے دیں گے مکہ میں، بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے کوئی معاہدہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کرو، سہیل بن عمر، یہ وہی سہیل بن عمر ہے، سنیے میں بعد میں اس کا جملہ مکمل کرتا ہوں۔ سہیل بن عمر شرائط لکھنے لگا کفار کی طرف سے، ادھر سے آقا علیہ السلام مذاکرہ کر کے لکھوا رہے ہیں بنود، آرٹیکلز، مولا علی شیر خدا لکھ رہے ہیں۔ پہلا آرٹیکل لکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی شیر خدا کو اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو بسم اللہ۔ سہیل بن عمر کہتا ہے یہ نہیں لکھنے دوں گا، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، ہمارا پرانا طریقہ آ رہا ہے باسم کا اللہم، جو ہمارے ہاں مروج ہے وہی لکھو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا، باسم کا اللہم لکھتے ہیں، ہمارا کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ ہی کا نام ہے۔ دوسرا آرٹیکل لکھا، دوسرا شک، آقا علیہ السلام نے فرمایا اکتب، حضرت علی کو اور ادھر سہیل بن عمر کو فرمایا لکھو، ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ سہیل بن عمر، لکھو کہ یہ شرط محمد رسول اللہ نے طے کی ہے سہیل بن عمر کے ساتھ، مذاکرہ میں یہ طے پایا ہے، اور محمد رسول اللہ نے، ہٹ جو بیٹے آگے سے، یہ چیز طے فرمائی ہے سہیل بن عمر کے ساتھ۔ جب یہ جملہ فرمایا لکھو، سہیل کہتا ہے یہ نہیں لکھیں گے، حضرت علی کو روک دیا، اس نے کہا یہی تو جھگڑا ہے، ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، اگر ہمارے معاہدے میں جس کے نیچے دستخط ہوں گے محمد رسول اللہ لکھا گیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا، اگر رسول اللہ مانتے تو آپ کو کعبے میں طواف کے لیے جانے دیتے، عمرے کے لیے مکہ، جنگیں کیوں کرتے آپ سے؟ بدر اور احد اور خندق کی 3 جنگیں ہو چکی تھی، بدر، احد اور خندق، آزاد، تو رسول اللہ کا لفظ کاٹیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سے، علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، اس نے کہا محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آقا علیہ السلام ہر صورت چاہتے تھے کہ معاہدہ ہو جائے، جو مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی ہے وہ کسی اور کی نگاہ نہیں دیکھ رہی،
حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا، علی کا قلم نہیں کاٹے گا. یہ خیرت ہے، یہ بھی ان کا ایمان. آقا علیہ السلام نے ناراضگی نہیں فرمائی کہ میری بات کیوں نہیں مانتے، نہیں. حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے قلم سے نہیں کاٹ سکتا رسول اللہ. فرمایا اچھا مجھے دو، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ. حضرت علی نے تعمیل کی انگلی رکھی، فرمایا یہاں یہ لکھا ہے. آپ نے قلم لے کر خود کاٹ دیا اور فرمایا اس معاہدے میں رسول اللہ کا لفظ کاٹنے سے میری رسالت تھوڑی ختم ہو جانی ہے. میں کوئی ان کے معاہدے سے رسول بنا ہوں؟ بات سمجھیں، میں کوئی ان کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کے ذریعے رسول بنا ہوں؟ یہ تو اللہ نے بنایا ہے رسول. معاہدہ ہو لینے دو. محمد بن عبداللہ لکھ دیا. 2. تیسری شرط طے ہوئی، لکھوایا گیا کہ آج کے بعد مدینہ والے اور مکہ والے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. کیا 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے آج کے بعد؟ یہ معاہدہ طے ہو گیا، دستخط ہو گئے. 10 سال تک اب حملہ نہیں ہوگا مکہ پر، نہ مدینہ پر، جنگ نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں اس کا جواب انقلاب کب آئے گا، کیسے آئے گا؟ اس کا جواب سن لو، میرے آقا کے فرمان سے سن لو، سنت رسول سے سن لو. کیسے آتا ہے انقلاب؟ آقا علیہ السلام نے تو معاہدہ فرما دیا، دستخط ہو گیا کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان. یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام کا وصال کب ہوا؟ بولیں 10 ہجری میں. اس معاہدہ کے لکھے جانے کے چوتھے سال 4 سال بعد آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا. معاہدہ حدیبیہ کفار مکہ نے توڑا. ایک لمحے کے لیے سمجھیں، اگر وہ نہ توڑتے، وہ کیسے توڑا وہ بھی مختصر بتا دوں. ایک دن انجم صاحب بڑا پیچ و تاب میں تھے، احمد نواز انجم بڑا بل کھا رہے تھے. فرمایا تھے حضور آپ ہمیشہ فرماتے ہیں انہوں نے توڑا، کبھی سمجھائیں بھی تو صحیح کیسے توڑا. وہ سن لیں. اسی معاہدے میں آگے ایک شک آئے لکھی گئی. فرمایا مکہ اور مدینہ کی جنگ بھی نہیں ہوگی، اہل مکہ یعنی اہل مدینہ کی، اور اسٹیٹ آف نیوٹریلٹی اور پیس رہے گی، پیس. اور جو الائز ہیں مکہ کے الائز اور مدینہ کے الائز، اگر ان کی آپس میں کہیں جنگ ہو جائے تو مکہ والے اپنے الائز کی مدد نہیں کریں گے اور مدینہ والے اپنے الائز کی مدد نہیں کریں گے جن کے ساتھ الائنس ہے. آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہ بھی معاہدے کی شک تھی. آگے آ رہی کہ کئی قبائل ہیں وہ اہل مکہ کے ساتھ ان کا الائنس ہے، اور کئی قبائل ہیں انہوں نے مدینہ پاک آقا علیہ السلام کے ساتھ الائنس بنا لیا، ریاست مدینہ کے ساتھ. اگر ان کی آپس میں کسی وجہ سے انبن ہو جائے، لڑائی ہو جائے ان قبائل کی آپس میں، تو مکہ والے اپنے قبیلوں کی جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کی مدد نہیں کریں گے جنگ میں، اور مدینہ والے اپنے قبائل جن کے ساتھ الائنس ہے ان کی مدد نہیں کریں گے. دونوں ریاستیں نیوٹرل رہیں گی، یعنی ہم ڈائریکٹلی بھی جنگ نہیں کریں گے مکہ اور مدینہ والے، اور انڈائریکٹلی بھی، سمجھ گئے، بلا واسطہ ڈائریکٹ جنگ بھی نہیں ہوگی 10 سال تک، اور دیگر قبائل کی مدد کرنے کی صورت میں بھی جنگ نہیں ہوگی. ٹوٹل اسٹیٹ آف نیوٹریلٹی رہے گی، پیس اینڈ نیوٹریلٹی. یہ شرط طے ہو گئی. اور اس میں پھر یہ بھی ایک آگے ایک شک طے ہوئی کہ قبائل کو آزادی دی جاتی ہے، جو قبیلہ چاہے مکہ والوں کا الائی بن جائے اور جو چاہے اہل مدینہ کے ساتھ الائنس بنا لے. یہ بھی اس میں طے ہوا. جب یہ طے ہوا تو ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ. بنو خزاعہ، بنو خزاعہ نے اعلان کیا وہاں پر کہ ہم مدینہ کے ساتھ الائنس کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو وہ حضور علیہ السلام کے اور مدینہ کے الائی بن گئے. اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر. بنو بکر نے اعلان کیا کہ ہم مکہ والوں کے ساتھ الائنس بناتے ہیں، تو وہ مکہ والوں کے الائز ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ اس معاہدہ کو سائن کر دیا گیا 6 ہجری میں
1 سال گزرا تھا، بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان جنگ چھڑ گئی، دونوں قبیلوں کے درمیان سال کے اندر ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ مکہ والے اپنے معاہدے سے پھر گئے، ان کو بنو بکر نے کہا تو مکہ والوں نے ان کی جنگی امداد کر دی، ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے، مدد کی۔ وہ اس صلح نامہ حدیبیہ کی سری خلاف ورزی تھی، جب انہوں نے بنو بکر کی حمایت کر دی جنگ میں جو نہیں کرنی تھی معاہدے کی روح سے، بنو خزاعہ کے خلاف، چونکہ وہ مدینہ کے الائز تھے بنو خزاعہ، اس پر سورہ توبہ کی آیت اتری، اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں، توبہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ پاک نے آیت اتار کر سورہ توبہ کے ذریعے اس معاہدے کو منسوخ فرما دیا۔ فرمایا مکہ والوں نے خود اپنا معاہدہ توڑا ہے، خود معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا اب اس معاہدے کی پابندی نہیں رہی۔ تب نوبت آئی فتح مکہ کی 8 ہجری میں، 2 سال کے بعد۔ اب میرا سوال ہے، بالفرض ہم یوں گمان کرتے ہیں اگر مکہ والے یہ حماقت نہ کرتے اور اپنا معاہدہ خود نہ توڑتے تو آقا علیہ السلام کیا معاہدہ کر کے توڑنے والے تھے؟ بولیے، آقا تو نہیں تھے، وہ تو معاہدے کی پاسداری کرنے والے تھے، خواہ کس سے ہوا ہو۔ تو اگر مکہ والے معاہدہ نہ توڑتے تو آقا علیہ السلام کا اس معاہدے کے 4 سال بعد وصال ہو گیا، اور معاہدہ آپ کے وصال کے بعد بھی 6 سال اور رہنا تھا، 10 سال کا نو وار پیکٹ تھا، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ جنگ نہیں ہوگی۔ تو فتح مکہ کہاں سے ہوتی؟ فتح مکہ کہاں سے ہوتا؟ آقا علیہ السلام تو معاہدہ کر کے پابندی قبول فرما کے گئے تھے کہ مکہ پہ حملہ نہیں ہوگا اور مکہ والے مدینہ پہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ تو یکلخت ان سے حماقت ہوئی، اور حماقت کی وجہ سے انہوں نے اپنا معاہدہ خود توڑا، جس پر قرآن کی آیت اتری۔ آقا علیہ السلام نے بھی اعلان نہیں کیا، آیت اتری براءۃ من اللہ ورسولہ، تو معاہدہ منسوخ ہو گیا۔ تب راستہ کھلا غزوہ خیبر کے بعد مکہ آنے کا، اور مکہ فتح ہو گیا۔ اگر کفار مکہ خود یہ حماقت نہ کرتے اور معاہدہ برقرار رہتا تو 10 سال تک برقرار رہتا، سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت بھی گزر جاتا، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جا کے معاہدے کا ٹائم 10 سال کا ٹائم پورا ہوتا۔ اب دیکھا انقلاب کیسے پھوٹ پڑا۔ جس کے ہاتھ میں امر ہے، جس کے ہاتھ میں امر ہے، اس کے راز کوئی نہیں جانتا، اللہ کی الوہی منصوبہ بندی کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ جو باتیں بتانے والی نہیں وہ وقت سے پہلے نہیں بتائی جاتی۔ معاہدہ جب کر چکے تو وہ پریشان ہو گئے، صحابہ کرام بہت دکھی ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی شک آئی، اگلی شک میں یہ طے ہو گیا کہ اگر کوئی مکہ سے کافر، خواہ مسلمان، مکہ کا کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے مسلمان ہی ہو تو حضور علیہ السلام پر پابندی لگا دی ریاست مدینہ پر، اہل مکہ نے معاہدہ کے ذریعے کہ آپ اسے مدینہ میں نہیں روکیں گے، پابند ہوں گے واپس بھیجنے کے لیے۔ آقا نے قبول فرما لیا، اور ساتھ یہ شرط لکھ دی گئی اس کے برعکس اگر مدینہ کا کوئی شخص مکہ آ گیا تو ہم پابند نہیں ہوں گے واپس بھیجنے کے، ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ اب اندازہ کریں صحابہ کرام کے حالات کیا ہوں گے، پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی قبول فرما لیا۔ شرط یک طرفہ ہو رہی ہے اہل مکہ کے حق میں اور اہل مدینہ کے خلاف، کہ اگر ہمارا کوئی شخص مدینہ جائے اور مسلمان ہو، آپ مسلمان بھی ہو تو نہیں روک سکتے، اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے، واپس بھیجنا ہوگا جو اس کا مالک ہے اس کے ہاتھ۔ اور اگر مدینہ کا کوئی آ گیا تو ہم آپ کو واپس نہیں دیں گے، ہم روک لیں گے۔ یک طرفہ صحابہ کرام پریشان بول پڑتے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، آقا یہ کیا شرط ہے، آقا یہ کیوں مان رہے ہیں؟ فرماتے تھے میرے آقا خاموش رہو، خاموش رہو، کئی باتیں تمہیں معلوم نہیں۔ یہ شرط آ گئی۔ اس کے بعد پھر اگلی شرط آ گئی،
تمام قبائل آزاد ہوں گے، جس کے ساتھ چاہیں الائنس بنا لیں، جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب اندازہ کر لیں، حالانکہ حضور اسلام پھیلا رہے ہیں، مگر ساتھ ہی قبائل کو اجازت دے رہے ہیں کہ چاہیں تو مکہ والوں سے مل جائیں، چاہیں تو مدینہ والوں سے مل جائیں۔ مستقبل کی ایک فتح ہے جو اس امن کے معاہدے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آقا کی نگاہیں وہ دیکھ رہی ہیں، 1500 صحابہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تنہا مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ وہ پریشان حال تھے۔ ایک سیدنا صدیق اکبر خاموش تھے، مگر بعض مواقع پہ آپ نے بھی سوال کیا۔ حضرت علی اندازہ کریں دل کا عالم کیا ہوگا، لکھتے جا رہے ہیں شرطیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگلی شرط یہ طے ہوئی، مذاکرہ کیا؟ یہ ساری جب شرطیں لکھی گئیں تو آقا نے فرمایا سہیل بن عمرو کو اب ہمیں عمرہ کرنے دو، اسی معاہدے کو سائن کر لیتے ہیں، اب میرے قافلے کو 1500 صحابہ کو جانے دو عمرے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں جانے دیتے، معاہدہ میں یہ کہ اس سال یہیں سے پلٹ جائیں واپس، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اجازت۔ یہ بھی معاہدے میں لکھا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو بھی قبول فرما کے سائن کر دیا، اس سال یہیں سے مڑ جاؤ۔ اب اندازہ کریں صحابہ کرام کا حال کیا ہوگا، میں بیان نہیں کر سکتا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا عالم ہوگا۔ اگلے سال آئیں، اور وہ بھی شرط لکھی گئی کہ صرف 3 دن قیام کی اجازت ہوگی، عمرہ کریں صرف 3 دن، پھر واپس جائیں، چوتھے دن نہیں رک سکتے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی قبول فرما لی۔ یہ بھی شرط لکھی گئی کہ جب آئیں تو تلواریں نیام سے باہر نہیں نکال سکتے، کوئی ایک شخص بھی تلوار باہر ننگی لے کے نہ نکلے۔ ہم مکہ شہر چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے پہاڑوں کی طرف، 3 دن شہر خالی کر دیں گے آپ کے لیے، آپ تلوار ننگی نہیں کر سکتے۔ عمرہ کریں، کعبے کا طواف کریں، 3 دن رہیں، چوتھے دن کی اجازت نہیں، آپ واپس جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ساری شرائط قبول فرما لی، اور قبول فرما کے اس پر دستخط ہو گئے، اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد دستخط کرنے والوں میں تھی۔ اور جب دستخط کر کے فارغ ہوئے، سائن ہو گئے دونوں طرف سے، ادھر سے بھی سائن، کفار کی طرف سے بھی ہو گئے، ابھی دستخط ہوئے نہیں تھے کہ سائن ہونے سے پہلے اس سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل بن عمرو، اسی کا بیٹا، اس کو ہتھکڑیاں بیڑیاں لگی ہوئی، زخمی حالت میں بیڑیوں کے ساتھ دوڑتا چیختا چلاتا آ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ پر اہل مکہ کفار و مشرکین نے میرے مسلمان ہونے کے باعث، ایمان کے باعث بڑا ظلم کیا ہے، آقا مجھے ساتھ لے جائیں، میں ان کے ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو جندل بن سہیل، یہ شرط میں قبول کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی دستخط نہیں ہوئے، فرمایا کوئی بات نہیں، میں زبان دے چکا ہوں، چلے جاؤ۔ ابو جندل بن سہیل نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام مجھے نہیں لے جا رہے، نہیں مانی، وہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوا، ایک جذباتی تقریر کی، کہا کہ اے صحابہ، اے اہل اسلام، تم میرے دین اور ایمان کو آزمائش میں چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے کفار کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، دیکھو میرا حال، میں خون میں لت پت ہوں، بیڑیاں ہیں، میں اگر ظلم برداشت نہ کر سکا اور ایمان جاتا رہا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ جذباتی تقریر کی، لے جاؤ۔ صحابہ کرام جذبات میں آ گئے، عرض کی آقا اس کو لے جائیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، میں زبان دے چکا ہوں، مشرکین کو واپس کر دیا۔ اسی طرح پھر اگلی شرط، یہ سارا کچھ سن کر اتنی گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی کہ سیدنا فاروق اعظم آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اولسنا بالمسلمین، سیدنا فاروق اعظم نے کہا آقا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میں آپ کو جو احادیث سنا رہا ہوں، روایات، صرف تصور قائم کرنا چاہتا ہوں کن کن آزمائشوں سے وہ قافلہ اہل حق گزرا ہے، اور آقا علیہ السلام کا قافلہ۔ پوچھا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال بلا، ہاں ہم مسلمان ہیں، حق پر ہیں۔
قال اولیسوا بالمشرکین، کیا وہ مشرک اور باطل نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں وہ مشرک ہیں، باطل ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، پھر ایک حدیث میں آیا، فرمایا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا سچا رسول ہوں۔ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ سچا دین ہے۔ یہ سوال کر کے سیدنا فاروق اعظم بولے آقا پھر اتنی کمزور شرائط پر وحدہ کیوں قبول کیا جا رہا ہے؟ اتنی کمزور شرائط پر، لفظ اس سے بھی سخت ہے، میں اس کو نہیں بیان کر رہا، اتنی کمزور شرائط پر یک طرفہ کیوں قبول ہو رہی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ لن اخالف امرہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، اللہ کے امر کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا تمہیں خبر نہیں یہ اللہ کا امر ہے اسی میں، اور اللہ میری کوشش کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ آقا کا صبر و تحمل دیکھیے، ذاتی سوچوں کا ایک سمندر تھا، طغیانی تھی، فرمایا ذاتی سوچوں کی جڑ کاٹ دو، کاٹ دو۔ جب جنگ صفین ہوئی مولا علی شیر خدا کی، حضرت امیر معاویہ کی، اور اس میں اینڈ پر اس جنگ صفین میں کتنے ہزار شہید ہوئے تھے؟ میں نے بتایا تھا 70,000، 70,000 صحابہ تابعین اور شرکا مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب صلح کا وقت آیا، صلح کے لیے، تو وہ جو خوارج تھے انہوں نے بغاوت کر دی کہ ہم صلح نہیں کرتے۔ اس وقت صحابی بیان کرتے ہیں حضرت سہل بن حنیف، انہوں نے ان جوانوں کو، جذباتی جوانوں کو کہا اب معاہدہ اور صلح کے لیے حضرت علی شیر خدا کر رہے ہیں، تم بغاوت کر رہے ہو۔ فرمایا ہم نے بغاوت نہیں کی تھی، مگر جذبات کا یہ تلاطم اور مایوسیاں، پریشانیاں حدیبیہ میں ہم پر بھی آئی تھی، ایک مرحلے سے ہم بھی گزرے تھے جب معاہدہ ہو رہا تھا، مگر ہم ثابت قدم رہے۔ آقا علیہ السلام پر ایمان ہمارے ہر اشکال کا جواب بن گیا، غیر متزلزل یقین تاجدار کائنات پر کہ آقا جو فرما رہے ہیں سچ ہے، آقا جو کر رہے ہیں سچ ہے، آقا کا ہر قدم اللہ کا امر ہے، آقا کا ہر کلمہ اللہ کا امر ہے۔ چونکہ یقین کامل تھا، متزلزل نہیں تھا، ہم اس بھنور سے گزر گئے، بچ کے نکل گئے۔ انہوں نے بات سنائی، یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، صفین کے موقع پر انہوں نے سنائی حدیبیہ کی بات کو صفین کے لوگوں کو۔ اس حال میں نکلے اور جب چلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس حال میں پھر آیت کریمہ قرآن مجید کی سورہ الفتح نازل ہوئی۔ جب وہ فتح کی صورت نازل ہو گئی تو ابو داؤد، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت مجمع بن جاریہ الانصاری روایت کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کے قاری تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم حدیبیہ میں تھے، پلٹ کے واپس گئے تو عالم یہ تھا کہ جب واپس جانے سے پہلے پھر آقا نے فرمایا کہ قربانیاں کر دو، احرام کھول دو، 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام اتنے غم زدہ تھے کہ سر جھکا کے بیٹھے تھے، نہ کوئی اٹھا، نہ کسی نے احرام کھولا، نہ قربانی کی۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ ماجرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ حیرت ہے 3 بار میں نے فرما کہا ہے مگر اٹھا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آقا وہ غم میں ہیں، آقا وہ دکھی ہیں، آقا وہ نڈھال ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان سے نہ فرمائیں اس حال میں، یہ کریں آپ خود قربانی کر دیں اپنی اور احرام کھول دیں، آپ کو دیکھ کر کوئی شخص نہیں رہے گا، ہر کوئی آپ کی اطاعت کر دے گا، اتباع۔ پھر آقا علیہ السلام نکلے، آپ نے احرام کھولا، قربانی کر دی، قربانی کی، احرام کھولا۔ آپ کو دیکھتے ہی 1400 صحابہ سارے حضور کی اتباع میں آگے بڑھ گئے، اور جب وہ واپس پلٹے تو اوپر سے یہ صورت نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، روشن فتح مقدر کر دی، فیصلہ کر دیا۔ تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، دلائل بہقی میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو یہ آیت پڑھی، فقال رجل، تو اسی قافلے میں ایک مسلمان شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ افتح ہوا، کیا یہ فتح ہے؟ قال نعم، آقا نے فرمایا ہاں، تمہیں خبر نہیں، یہی فتح ہے۔ اس نے کہا عمرہ نہیں کرنے دیا، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، کمزور شرائط ہو گئی،
وہی قربانیاں کر کے رام کھول کے واپس آ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں وہی آئی ہے، یہ فتح ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں یہی فتح ہے۔ ہائے ہائے، اندازہ کر لیں۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام پلٹے، دو شخص نکلے، دو شخص اسی قافلے سے مسلمان تھے، وہ کہنے لگے ان ھذا لیس بفتح، یہ جو آیت اتری ہے کہ یہ فتح روشن فتح ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، یہ کیسے فتح ہو گئی؟ دو اشخاص آقا علیہ السلام کے مبارک کانوں پر بات پہنچی، کہہ رہے ہیں یہ فتح کیسے بن گئی؟ اس طرح کے تبصرے تھے۔ آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس الکلام ھذا اعظم الفتح، تمہارا کہنا برا کہنا ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا قول غلط ہے، یہ صرف فتح نہیں بلکہ اعظم سب سے بڑی فتح ہے، سب سے بڑی فتح ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ بغیر زخم کھائے اور تمہیں مروائے اور جنگ میں پریشان حال کیے واپس لا رہے ہیں، انشاءاللہ پردے اٹھیں گے، وقت کے ساتھ تمہیں فتح نظر آ جائے گی۔ اور پھر وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں وہ فرمایا تھا کہ اللہ کے بارے میں پہلے بھی ایسے لمحے آئے کہ طرح طرح کے گمان کرتے تھے۔ پھر حضرت برا روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں فرماتے ہیں جب وقت گزر گیا اور خیبر فتح ہوا اور فتوحات ہوئی، اور پھر خیبر فتح ہونے کے بعد پھر مکہ فتح ہوا، تو ہمارے اوپر سالوں میں جا کے راز کھلا کہ جو اصل فتح ہے وہ فتح مکہ نہیں تھی بلکہ اصل فتح فتح حدیبیہ تھی، چونکہ فتح مکہ کا راستہ حدیبیہ کی فتح مبینہ سے کھلا۔ شرط لگا دی کہ آپ اہل مدینہ کے خلاف سپورٹ نہیں کریں گے، مدینہ والے جنگ میں مکہ کے خلاف کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، دونوں طرف پابند ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے خبر سنی کہ یہود خیبر میں تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر حملے کی، میرے آقا نے معاہدہ کے ذریعے مکہ والوں کو پابند کر دیا کہ اب وہ خیبر کے یہودیوں کی مدد، بولیے مدد نہیں کر سکتے، معاہدہ ہو گیا۔ پہلے ہر موقع پر یہود اور قبائل مشرکین کفار مل جاتے تھے، لشکر بن جاتے تھے، معاہدے نے انہیں پابند کر دیا کہ اب خیبر کے یہودیوں کی مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا۔ آقا علیہ السلام نے قبل اس کے کہ وہ حملہ کریں پریمپٹیو وار، ڈیفینسو وار کے لیے خیبر پہ گئے۔ جب گئے تو مکہ والے تل ملاتے رہ گئے، خیبر کے یہودیوں نے آوازیں دی، بندے بھیجے، پیغام بھیجے، مکہ والو موقع ہے، آؤ ہماری مدد کرو، ہم تمہارا ساتھ دیتے تھے، آؤ ساتھ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی انڈائریکٹ وار میں بھی حصہ نہیں لیں گے، ڈائریکٹ بھی حصہ نہیں لیں گے۔ تو مکہ والے بند گئے اور خیبر میں یہود کی مدد نہیں کر سکے۔ آقا علیہ السلام نے محاصرہ کر کے خیبر فتح کیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو علاقوں کے علاقے داخل اسلام ہونے لگے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ آ کے آقا علیہ السلام سے ریاست مدینہ کے ساتھ معاہدہ کرنے لگے۔ حنین سے لوگ آئے، طائف سے لوگ آئے، ثقیف سے لوگ آئے، طرح طرح کے قبائل معاہدہ کر کے حضور کے الائنس میں آنے لگے۔ ریاست مدینہ کی طاقت بڑھنے لگی، پہلے تنہا لڑتے تھے، اب الائنس بنتا چلا گیا، بڑھتا بڑھتا جب الائنس بن گیا تو مکہ والوں نے سوچا کہ مدینہ کی طاقت تو بڑھ رہی ہے، انہوں نے پریشان ہو کر بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کر دی۔ جب بنو بکر کی مدد کر دی معاہدہ خود ٹوٹ گیا۔ خیبر کے موقع پر کفار نے معاہدہ نہیں توڑا، بیٹھے رہے، حضور کو فتح ہو گئی خیبر کی۔ اور جب دیکھا کہ طاقت مدینہ کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کل کو تو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا، تو تل ملا کے پریشان ہو کر انہوں نے بنو بکر کی مدد کر دی بنو خزاعہ کے خلاف۔ جب مدد کر دی، معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، تو قرآن نے وہی اتار کے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ جب منسوخ ہوا تو مکہ والوں نے سوچا کہ مدینہ پر اب حملہ کرو ورنہ کل یہ ہمیں فتح کر لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کی تیاری سنی تو قافلہ لے کر خود 8,000 کا 10,000 کا مکہ پہنچ گئے، چونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا، اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا، بغیر جنگ کے مکہ۔ تو گویا جو فتح مکہ ہے
اس کی بنیاد حدیبیہ میں رکھی گئی. دیکھنے میں لوگ اس کو شکست سمجھ رہے تھے معاذ اللہ، دیکھنے میں لوگ مسلمان اور بہت کثرت کے ساتھ سینکڑوں صحابہ اس کو کمزور شرطیں سمجھ رہے تھے، پریشان تھے، سوال کرتے تھے، سر نہیں اٹھاتے تھے. حتیٰ کہ رستے میں ایسا ہوا کہ حالات دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم نے کوئی بات آقا سے پوچھی، آقا نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے. پھر پوچھا، آقا پھر خاموش رہے. پھر پوچھا، آقا پھر خاموش رہے. سیدنا فاروق اعظم نے سمجھا کہ آقا پہ وحی اتر رہی ہے. سمجھ گئے جب جواب نہ دیتے میرے آقا تو اس کا مطلب ہے اس وقت وحی اتر رہی ہے، اللہ سے گفتگو جاری ہے، اس لیے مجھ سے گفتگو نہیں فرما رہے. سیدنا فاروق اعظم ہٹ گئے پیچھے کہ کوئی آیت اتر رہی ہے، وحی آ رہی ہے. جب وحی آ رہی ہے تو آپ کو پریشانی ہوئی کہ میں نے بات کی تھی، کیا اسلام سچا دین نہیں؟ کیا اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کیا مشرک جھوٹے نہیں؟ کمزور شرطوں پہ معاہدہ کیوں؟ ان کو خوف ہوا کہ کہیں میرے بارے میں ہی وحی نہ آ رہی ہو، یہاں تک گھبرا گئے. جب وحی ختم ہوئی آقا نے بلایا، آ جاؤ. سیدنا فاروق اعظم کو حوصلہ ہو گیا، بلایا، فرمایا ابھی وحی اتری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرے محبوب ان غلاموں کو خوشخبری سنا دو، بوجھل دل کے ساتھ نہ پلٹیں، غم زدہ نہ پلٹیں. اگر اس مارکے میں مرحلہ آخری نہیں آیا، کامیابی نہیں ہوئی، پلٹ کے جا رہے ہو، اسے شکست نہ سمجھو. جس معاہدے کو شکست سمجھ رہے ہو اس کے اندر ہم نے بہت بڑی فتح کا دروازہ کھول دیا، فتح کے راستے کھول دیے. پھر خیبر فتح ہوا، پھر مکہ فتح ہوا، پھر حنین فتح ہوا، پھر تبوک کی فتوحات ہوئی، اور پھر روم اور ایران کی فتوحات ہوئی. پھر فتوحات ہوتی چلی گئیں. تو بظاہر ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس واقعے کو ظاہری حالات میں انسان سمجھتا ہے کہ فتح نہیں ہوئی، شکست ہو گئی، واپس پلٹ کے آ گئے، مگر اس کے اندر اللہ رب العزت نے فتح کے دروازے رکھ دیے ہوتے ہیں. یہ امر اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ فتح کا راز کب کھلنا ہے، پردہ کب اٹھنا ہے، وہ اللہ پاک اس مقرر وقت پہ فرمائے گا. مومنو، اہل ایمان کا اور اہل حق کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان کامل رکھیں اور اللہ کے وعدے پر اپنا یقین متزلزل نہ ہونے دیں. اگر آپ اہل حق ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے جو حق پر ہے وہی غالب آئیں گے، جو حق پر ہیں وہی فتح یاب ہوں گے. تو آپ حق پہ رہیں، جد و جہد کو صحابہ کرام کی اتباع میں اور آقا علیہ السلام کی سنت اور اسوہ میں جاری و ساری رکھیں. باطل شکست خوردہ ہے، باطل کو شکست ہوگی، باطل کو شکست ہوگی. ہماری جنگ جاری ہے، ہمارے تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا. ہم حالت جنگ میں تھے، حالت جنگ میں ہیں. حق کی جنگ باطل کے ساتھ جاری رہے گی، اہل حق کے قابلے کی اہل باطل کے ساتھ جاری رہے گی. حسینیوں کی جنگ یزیدیوں کے خلاف جاری رہے گی. ہر ظلم کا بدلہ انشاءاللہ لے کر رہیں گے. حق کا جھنڈا بلند ہوگا اور انقلاب آئے گا اور آپ انشاءاللہ سر بلند ہوں گے. صرف شرط یہ ہے کہ کبھی مراحل کو آخری مرحلہ نہ سمجھیں. اپس اینڈ ڈاؤنز جد و جہد کا حصہ ہے. آقا علیہ السلام سے بڑی قیادت کائنات میں کوئی نہیں اور صحابہ کرام سے بڑا گروہ اور لشکر اور جماعت کائنات میں کوئی نہیں. اگر ان کی زندگیوں میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، تلاطم آتے رہے، بالآخر انا فتحنا لک فتحا مبینا شرمندہ تعبیر ہو گیا. انشاءاللہ آپ کا انقلاب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت یہ منزل آپ سے چھین نہیں سکتی. اللہ رب العزت یہ مضمون آج مکمل کر دیا. اختصار سے ساری باتیں میں نے چاہا کہ مکمل ہو جائیں تاکہ کل سے میں نیا مضمون شروع کر دوں. اللہ پاک آپ کے عزم کو جمع رکھے، حوصلوں کو جمع رکھے، اور تقوی اور ایمان اور توکل اور یقین اور عشق رسول یہ آپ کی طاقت ہے. مصطفیٰ کے عاشق بنو، عاشق بن کے رہو اور عشق مصطفیٰ کو اپنے من میں اور باہر اس کی دھوم مچاؤ. اللہ پہ یقین اور ایمان کو کامل رکھو. یہ اتنی طاقتیں ہیں اللہ پر یقین اور عشق مصطفیٰ،
اس کے لیے مشن کے منہاج القرآن کے سارے طریقے اپناؤ، تنظیمیں بناؤ، پیغام پھیلاؤ، گھروں میں مت بیٹھو، انشاءاللہ انقلاب آپ کے دروازے پر دستک دے گا، آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔